ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. اللہ قرآن مجید میں کن الفاظ سے قریب بھی مت جانا. اسے روز کا عمل بنا لینا تو بہت بڑی بات ہے، اسے ہلکا سمجھ لینا تو بہت بڑی بات ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکنا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑی بےہودگی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَسَاءَ السَّبِيلَ، اور برا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. ایسی ناپسندیدگی والا عمل، ایسی ناپسندیدگی والا عمل. آج ہمارے معاشرے میں کیا عالم ہو گیا ہے، کیا عالم ہو گیا ہے اس زنا کا، کس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. اور یاد رکھیے زنا کی بدترین شکلیں بھی ہیں. یہ تو کم ادنا درجے کا زنا یہ ہے کہ اللہ نے اسے نجاست کہا ہے. اللہ نے اس زنا کرنے والے سے اپنا ایمان اور نام سلب کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے انتہائی گناہ میں شمار کیا ہے. پھر اس کے اندر درجے ہیں، بڑھ کے خباثتیں ہیں کہ انسان اپنے محرمات کے ساتھ کرے، انسان اپنے جاننے والوں کے ساتھ زنا کرے، محرمات کے ساتھ کرے. اور پھر زنا بالجبر ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ زنا کر دے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کی خباثت کو بیان کرنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے سمجھ لی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، یہ انفرادی تعلقات کا معاملہ ہے. نہیں، یہ اللہ کی ناپسندیدگی کا معاملہ ہے، یہ عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے. علماء نے کہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے اسے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے قرآن مجید میں نجاست سے تعبیر کیا ہے. نجاست سے، نجاست سمجھتے ہیں نا، گندگی سے تعبیر کیا ہے. ایک تو شرک ہے، انما المشرکون نجس، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ شرک اور مشرک نجس ہے، نجاست ہیں، گندگی ہے معاشرے کی. دوسری چیز فحاشی سے، بے حیائی سے تعلق رکھتی ہے، جسے لواطت کہتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تعملون الخبائث، کہ وہ لوط کے قوم والے جو ہیں تعمل الخبائث، خبائث گندگی کا کام کرتے تھے، نجاست کا کام کیا کرتے تھے. اور پھر اسی زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، مراد اس سے زنا کرنے والے ہیں. خبیث کا لفظ استعمال کیا، خباثت سے ہے، نجاست سے ہے، گندگی ہے یہ معاشرے کی. اور اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ اسی طرح گندے اور نجاست آلود ہیں جس طرح کہ تمہاری نگاہوں میں یہ نجاست ہے دنیا کی. کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں انسان نجاست اور گندگی والا بن جائے. اس سے بڑھ کے ناپسندیدگی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے اندر. بڑی بات ہے یہ. ایمان کیا چیز ہے؟ آپ کے سارے اعمال کا ثمرہ اس ایمان کے ساتھ ہے. آپ کی نماز ایمان کے ساتھ نماز ہے، آپ کا روزہ ایمان کے ساتھ روزہ ہے. اگر نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، سارے اعمال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی بات کی تشریح ہے کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایسے موجود ہوتا ہے جیسا کہ ایک بادل ہوتا ہے. جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان دوبارہ اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ ناپسندیدگی کی نشانی ہے.
اللہ کی ناپسندیدگی کی نشانی ہے کہ یہ عمل ایسا ناپسندیدہ ہے کہ جب وہ جسم اس عمل میں مبتلا ہو، میرا ایمان اس کے جسم کے ساتھ نہ رہے، میرا نام اس جسم کے ساتھ نہ رہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی پسند نہیں۔